الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشافع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، شفاعت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جس کی قبر شق ہوگی، اور سب سے پہلا شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور سب سے پہلا شخص میں ہی ہوں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ جناب جڑے رہیے آج ہمارے ساتھ، کیونکہ آج انشاءاللہ ہم انتہائی عظیم المرتبت بارگاہ میں چلیں گے، لیکن سب سے پہلے دنیا کے دیکھنے والے تمام مسلمانوں کو میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام ہی اسکالرز کی جانب سے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت پاک کی بہت بہت مبارکباد۔ جناب والا، ایک ایسی پاک، منور، محترم اور محتشم ہستی ناظرین، جن کی اپنی ہستی ایسی ہے جو فضیلتوں کے جھرمٹ کے اندر اس طرح سے چمکتی دمکتی بھی نظر آتی ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ خیرہ رہ جاتی ہے۔ یعنی آپ اپنی فضیلتوں میں اور ان نسبتوں میں انتہائی بے مثل و بے مثال ہیں، یعنی اپنی حسبی فضیلتوں میں بے مثل و بے مثال تو ہیں ہی ناظرین، لیکن آپ صبر و استقامت میں بھی بے مثال ہیں، آپ شجاعت و بہادری میں بھی بے مثال ہیں، آپ فہم و فراست میں بھی بے مثال ہیں، آپ اپنے زہد و تقوی میں بھی بے مثال ہیں، اور آپ اپنے جود و سخا میں بھی، یہ لیگسی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، آپ اپنے جود و سخا میں بھی مکمل طور پہ بے مثل و بے مثال ہیں، آپ اپنی عبادات اور ریاضت میں بھی ناظرین بے مثل و بے مثال ہیں، اور زہد و تقوی کا تو کیا ہی کہنا کہ زہد و تقوی اور عبادات اور ریاضتوں میں ناظرین آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں، اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ دنیا آپ کو انتہائی ادب کے ساتھ سر جھکا کر امام العابدین بھی کہتی ہے، اور آپ کے سجدوں کی وجہ سے، یعنی وہ سجدے ناظرین سوچئے کیا مقبول بارگاہ سجدے ہوں گے کہ جن سجدوں کی وجہ سے رہتی دنیا تک آپ کے نام گرامی کے ساتھ سید الساجدین کا انتہائی خوبصورت سا لقب لگ جاتا ہے کہ دنیا آپ کو انتہائی ادب سے سید الساجدین کہہ کے پکارا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام وہ پاک مطہر اور منور ہستی ہیں کہ جن کا چرچا کرتے وقت اور جن کا ذکر پاک کرتے وقت یقین مانیے ادب کو انتہائی ملوز خاطر رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کیا ہی مقام اور مرتبہ ہے، ذرا سوچیے، اور کیا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا ہے کہ ایک تو وہ نسبی فضیلتیں کہ جس کے جھرمٹ میں آپ کھڑے ہیں، ذرا سوچئے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے آپ پوتے ہیں، یعنی آپ کے دادا مولا کائنات ہیں۔ ذرا سوچئے آپ صاحبزادے اور شہزادے اس ہستی کے ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کی ماں وہ ہیں جنہیں دنیا انتہائی ادب سے بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ کہہ کے پکارتی ہے۔ تو ایک تو نسبی فضیلتیں آپ کے ساتھ ہیں، اور حسبی فضیلتوں کا عالم یہ ناظرین کہ جس وقت آپ ایک مثال آپ کو دیے دیتا ہوں کہ جس وقت آپ وضو فرمایا کرتے تھے تو آپ کا چہرہ انتہائی زرد پڑ جایا کرتا تھا، اور آپ کے جسم کے اندر ایک کپاہٹ شروع ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو جایا کرتی ہے، تو آپ فرماتے تھے تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں اب کس بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ تو جن کا تعلق اللہ سے یہ ہو کہ اس تعلق کی معراج ان کو عطا ہوئی ہو، اس تعلق کی اوج ان کو عطا ہوئی ہو، ان کو معرفت الہی کی اوج عطا ہوئی ہو، تو سوچئے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اور خود فرماتے ہیں، کیا کمال جملے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کی عبادت اللہ کے خوف سے کرتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ فرماتے ہیں کچھ لوگ لالچ سے عبادت کرتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے، اور ایک قوم اللہ کی عبادت شکر کے طور پہ کرتی ہے، یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے۔ بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ کے نور نظر امام زین العابدین علیہ السلام ناظرین وہ خوبصورت، وہ حسین ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا نرم دل عطا فرمایا تھا، یعنی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کی آپ عملی تفسیر تھے کہ کوئی بھی آپ پر ظلم
ظلم اگر زیادتی کیا کرتا تھا تو آپ انتہائی نرم دلی کے ساتھ، عفو درگزری کے ساتھ معاملہ یہ فرماتے تھے کہ آپ صرف اس سے درگزر نہ فرماتے تھے بلکہ آپ اسے معاف کر کر اسے عطا بھی فرماتے تھے اور اس پر احسان بھی فرمایا کرتے تھے۔ کیا کمال ہستی، اور اگین وہی بات، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل اور کرم کہ ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان کی بارگاہ میں ہدایے پیش کر سکیں۔ پہلے تو آپ تینوں احباب کو مبارکباد ولادت پاک کی، تو ولادت پاک سے آغاز کیجیے، شخصی اوصاف بتلائیے اور ساتھ ساتھ جو خاندانی فضیلت ہے اپنا حصہ ڈالیے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم اس عظیم خاندان نبوت کی بات کرتے ہیں تو مجھے تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو آیت مودت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سورہ شورى کی اس آیت کے تحت جو روایت ذکر کی ہے وہ بڑا لطف دیتی ہے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا۔ فرمایا کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں اس دنیا سے گیا اس کا دنیا سے جانا ایسا ہے کہ اس نے شہادت کا مرتبہ پایا۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت نبوت جو ہیں ان سے محبت، اس خاندان سے عقیدت اور احترام اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں اتنا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ جس کے سینے میں یہ محبت ہو اور وہ یہ محبت محفوظ لے کر اس دنیا سے چلا جائے تو شہادت کا مقام اور مرتبہ اس کے حصے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو ہر مقام پر گویا اس خاندان کی عظمتیں اور رفتیں اپنے ماننے والوں کے سینوں میں انڈیلتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں پارہائے صحف اللہ اون چاہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بلا شبہ اپنے خاندانی عظمت اور اپنی خاندانی شرف کے اعتبار سے بے مثل اور بے مثال ہستی نظر آتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے شہزادے نظر آئے لیکن مستقل شہزادے امام زین العابدین ہیں۔ سبحان اللہ۔ عرب کے سرداروں میں دیکھیں تو امام علی مقام امام حسین کے شہزادے ہیں، اور پھر عجب کی شہزادیوں میں دیکھیں تو سیدہ شہر بانو کے شہزادے سبحان ہیں۔ اللہ۔ تو عرب و عجم کے جو سردار تھے ماں اور باپ کے اعتبار سے یہ آپ ان کے شہزادے ہوئے۔ اللہ۔ تو آپ باقاعدہ مستقل شہزادے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عرب و عجم کے آپ شہزادے ہیں تو آپ کے القابات میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ آپ عرب والوں کے لیے بھی شہزادے ہیں اور عجم والوں کے لیے آپ شہزادے ہیں۔ تو اس شہزادگی کی کیفیت کے ساتھ دنیا میں ورود پانے والے امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سجادگی کا عالم کیا ہوگا اور آپ کی شہزادگی کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی شخصیت بتاتی ہے کہ سجادہ کیسا ہوتا ہے اور شہزادہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے شہزادے اور اس بڑے شہزادے کے قول و فعل اور کردار میں جب تطبیقات کی جائیں تو آج کا شہزادہ اس کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا کہ جو جناب یوں سمجھے کہ رب ذوالجلال کی ساری کائنات کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والا گھرانہ ہو، اتنی قوت و طاقت رکھنے والا ہو، اس گھر کا فرد زین العابدین ہو۔ میں یہاں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ان ہستیوں کی کیا بات ہے کہ ایک ہے ان کو کہا جاتا ہے جعفر صادق، جھوٹوں میں کوئی سچا ہو تو اس کی سچائی دل کو اتنا میل نہیں کھاتی، لیکن جو سچوں میں سے صادق کہلاتا ہے، جو صادقین میں صادق مشہور ہو گیا ہو وہ کتنا بڑا صادق ہوگا۔ اور جو ساجدین میں سے سجاد مشہور ہو گیا ہو تو بتائیے کہ اس کی سجادگی کا عالم کیا ہے، اس کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ ابتدائی تعارف کی آپ بات کرتے ہیں تو بڑی لطیف اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تینوں شہزادوں کا نام علی رکھا ہے، یعنی گویا کہ آپ کی ساری محبتوں، مودتوں اور عقیدتوں کا مرکز و محور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔
کبھی بیٹا علی اکبر ہے، کبھی علی اصغر ہے، اللہ، اور کبھی علی اوسط ہیں جو علی بن حسین کہلائے، اور پھر زین العابدین کے نام سے معروف اور مشہور ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب آپ کی کنیتوں کی بات کریں تو آپ ابو الحسن بھی کہلائیں، آپ ابو القاسم بھی کہلائیں، اور آپ کو ابو محمد بھی کہا سبحان گیا۔ اللہ، اور پھر القابات کی تو کیا ہی بات ہے، اور جو خاص دو القابات ہمیں نظر آتے ہیں جس میں ایک تو یہی سجاد فرمایا اور دوسرا زین العابدین ہے، اور بلا شبہ عبادت اور ریاضت کرنے والوں کی جو زینت اور زین کہلائیں، اور جن پر جو ہے سجدے ناز کریں۔ لوگوں کا تعارف ہوا کرتا ہے کہ جناب یہ سجدہ کرنے والے ہیں، لیکن آپ کا تعارف یہ ہے کہ سجدے آپ پر فخر کرتے ہیں کہ کیا وہ خوبصورت راتیں ہوں گی، کیا وہ خوبصورت دن ہوں گے کہ یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہوں، اور آنکھوں سے آنسو بہنے والے جو ان کے مبارک رخسار پر گویا کہ اثرات چھوڑ دیں، تو ان قطروں کے جو ان مبارک آنسو کی صورت میں بہے، ان کا رب کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ بلا شبہ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی تامل نہیں ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا محض نام بھی عقیدت سے لے لیا جائے تو ان کا یہ عقیدت سے نام لینا بھی بخشش اور معافی کے لیے کافی اللہ ہو اکبر، جاتا ہے۔ اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ ایک جملہ میں آپ کی اجازت سے ادا کروں بلا تمثیل۔ آج دنیا میں کسی شخص کو اگر کوئی بڑا مقام مل جاتا ہے تو اس کی اولاد اپنے باپ کا انٹروڈکشن بڑے تفاخر سے کراتی ہے، بلکہ اپنا انٹروڈکشن کہ بھائی میں فلاں کا بیٹا ہوں، لیٹس سے فلاں منسٹر یا فلاں کسی مطلب بڑی پوزیشن کے اوپر کوئی ہو، اور یہ چاہیے ساری باتیں بلا تمثیل، لیکن وہ بڑے کر و فر سے بیان کرتا ہے کہ میرا باپ اس پوزیشن پہ، جن کا انٹروڈکشن یہ ہو کہ اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلائمیکس دینا ہے جنت اور دوزخ کی صورت میں، تو جو جنت سجے گی اس جنت میں جو جوان جائیں گے ان جوانوں کے جو سردار ہوں گے وہ ان کے والد ہوں، تو کیا انٹروڈکشن ہے کہ کہنے کو یہ ہو کہ میرے والد میرے بابا جان تو وہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہو۔ اب ذرا یہ بتائیے، امام زین العابدین علیہ السلام کی تعلیم و تربیت، ظاہر ہے یہ ایک بڑا اہم ترین سوال اس اعتبار سے ہے کہ فار گرانٹڈ نہیں لیا اپنی نسبی فضیلتوں کو، بلکہ وہ حسبی اعتبار سے بھی جو اپنے آپ کو پروف کیا۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ ان کے سائے میں ہوئی، اور پھر اگین وہی بات کہ علمی مقام و مرتبہ آپ کا، فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً ایک عظیم الشان ہستی ہیں، اور آج ہمارے لیے یہ بہت ہی فضیلت کی بات ہے کہ آج ہم ان کا ذکر خیر کر کے اپنے لیے آخرت کا بہترین سامان تیار کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ولادت کے ساتھ ہی بے شمار فضائل اور مناقب عطا فرمائے ہیں، اور یہ وہ خون پاک ہے جو آقا کریم علیہ السلام کے نسب پاک سے آپ تک پہنچا ہے، یعنی آپ کی رگوں میں جو خون پاک دوڑ رہا ہے وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پاک ہے۔ تو ولادت کے ساتھ ہی یہ پرنور جسم اطہر موجود ہے، اور اس کے بعد جو اس کی تربیت کے مراحل ہیں، 7 سال آپ نے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تربیت میں زندگی گزاری ہے، 7 سال۔ اور یہ 7 سال کتنے قیمتی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے ساتھ میں نے 2 سال گزارے ہیں، اور اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو امام اعظم ہلاک ہو جاتے۔ امام اعظم کو جنہوں نے امام اعظم بنایا وہ امام جعفر کے 2 سال ہیں۔ نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتے، تو اندازہ کریں زین العابدین کو امام جعفر صادق کے بھی دادا اور ان کے بھی والد کے 7 سال ملے مولا کائنات کے، تو ان کی علمیت کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اسی طرح پھر 25 سال تک اپنے والد ماجد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں آپ ساتھ رہے ہیں، 25 سال۔ اندازہ کریں آج ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک جملے پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ 25 سال تک مسلسل امام حسین کے خوبصورت جملے سماعت فرماتے ہیں، 24 گھنٹے کی ان کی زندگی کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ کیسی خوبصورت تربیت آپ کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہوگی۔ اسی طرح آپ کو علم حدیث کا بھی بڑا شغف حاصل تھا، امام حسین سے باقاعدہ علم حدیث سیکھا کرتے تھے،
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے باقاعدہ علم حدیث کی آپ کی روایات منقول ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ سے، ام سلمہ سے، حضرت صفیہ سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے جلیل القدر صحابہ کے پاس آپ نے زانو تلمس طے کیا ہے۔ اسی طرح آپ سے یہ پوچھا گیا حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کن کی صحبت اختیار کرتے ہیں؟ کیا خوبصورت آپ نے جواب ارشاد فرمایا، میں ان لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہوں جن سے مجھے دینی فائدہ ہو۔ اللہ اکبر۔ قیامت تک کے نوجوانوں کو یہ اصول بتا دیا کہ تمہاری صحبت ان کے ساتھ ہونی چاہیے جس میں تمہیں دینی فائدہ حاصل ہو۔ اور ایک اور بات جو بڑی اہم ہے، میں چاہتا ہوں ذرا علامہ صاحب اس پہ بھی کامنٹ کیجئے کہ آپ یہ دیکھیے جو میں نے کہا نا کہ اپنی نسبی فضیلت کو فار گرانٹیڈ نہیں لیا فار اور گرانٹیڈ، اس پہ تفاخر نہ کیا، جی بلکہ علم کی تقدو کے لیے جو ہے آپ جستجو کیا کرتے تھے، جی جی ماورا اس بات سے ہو کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا فضیلت عطا کی۔ جی جی بالکل اسی طرح ہے کہ اپنے جو اکابر صحابہ ہیں ان کے پاس بھی زانو تلمس طے کیا، اور ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ اپنی علم کی محافل سجایا کرتے تھے تو امام زین العابدین اس مجلس میں جا کر سامعین میں ہوا کرتے تھے زانو تلمس طے اللہ کیا۔ اکبر، کیا انکساری کا یعنی کیا عاجزی اور انکساری کا عالم ہے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ شہزادے ہیں اور قریش سے آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ سے، اور آپ حضرت عمر کے غلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا آدمی کو جہاں فائدہ پہنچے وہاں اسے بیٹھنا چاہیے۔ اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا علم کو طلب کیا جاتا ہے اور اس کے لیے آیا جاتا ہے اور اسے حاصل کیا جاتا ہے جہاں وہ ہو۔ اللہ یہ بھی بتا دیا کہ علم تمہارے پاس خود چل کر نہیں آئے گا کہ تم گھر میں بیٹھے ہوئے ہو اور تم سمجھو کہ اب قرآن بھی آ جائے گا حدیث بھی آ جائے گی، نہیں، بلکہ تمہیں خود سفر کرنا پڑے گا، علم کو طلب کرنا پڑے گا، اور جہاں سے بھی علم حاصل ہو رہا ہو، چاہے وہ کوئی غلام ہو، چاہے وہ کسی بھی درجے کا ہو، اگر وہ عالم ہے تو اس کی عزت اور اس کے محافل کے اندر شرکت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کے علمی مذاکروں کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ ریاض الجنہ میں بیٹھا کرتے تھے اور حضرت سلیمان بن یاسر اور امام زین العابدین چاشت کے وقت تک علمی مذاکرہ کیا کرتے سبحان تھے۔ اللہ۔ یہ بھی قیامت تک کے نوجوانوں کو بتا دیا جو بعض اوقات رات کو 3 بجے تک لنگر کے لیے محافل نعت میں شرکت کرتے ہیں، نہ عشاء کا پتہ نہ فجر کا پتہ۔ یہ آپ کے امام نے یہ سکھایا ہے کہ علمی مذاکروں کی محفل میں شرکت اس طرح کرنی ہے کہ فجر بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے اور اشراق چاشت بھی پڑھنی ہے، اور پھر اپنے گھروں کا رخ اور آپ یہ دیکھیے جو کمال بات ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام وہی بات کہ آپ علم و عمل کے مجمع البحرین بنے، اور یہ لیگیسی جب آگے بڑھتی ہے تو آپ کا جو یوں کہیے کہ آپ نے جو ٹرانسمٹ کیا اپنی اولاد میں، وہ کیا کمال ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو وہ باقر العلوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا، اور وہاں سے آگے جب ٹرانسمٹ ہوا تو پھر وہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ دنیا جو ہے سر اٹھا کے ان کے علمی مقام کو دیکھتی ہے۔ علامہ صاحب آپ کے ظاہر ہے اس وقت جد کی بات ہو رہی ہے، آپ سید زادے ہیں، تو آپ سے بہتر کون بتلائے گا صاحب کہ یہ جو زہد و تقوی، لفظ زہد ہم سنتے ہیں، لفظ تقوی ہم سنتے ہیں، لفظ عبادت ہم سنتے ہیں، ان سارے الفاظ کے معنی اور مفاہیم سمجھائے ہی آپ کے اجداد نے۔ بتلائیے ذرا امام زین العابدین علیہ السلام کہ جن کا نام گرامی سامنے آتا ہے تو زہد کا اعلیٰ ترین درجہ، تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ، عبادات کا اعلیٰ ترین درجہ ہمارے سامنے آتا ہے، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، ہماری سعادتوں کی معراج ہے کہ آج ہم ان شخصیت کا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ جن پر عبادت فخر کرتی ہے، جن پر سجدے ناز کرتے ہیں، کہ جو خوبصورت ترین ہے، جو حسینوں کے حسین ہے، جو امام زین العابدین ہے، سبحان اللہ، جو سید الساجدین ہے۔ اللہ تو الحمدللہ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے، ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق ان نفوس قدسیہ کے ساتھ ہے۔ جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بیان فرماتے ہیں کہ ایسے آقا ہوں کا بندہ رضا، بول والے میری سرکاروں کے۔ تو ہم ایسے آقاؤں کے بندے ہیں اور انہی آقاؤں کا ذکر کرنے کے لیے آج یہاں موجود ہیں۔ بالخصوص اگر سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین کی ہم عبادت پر گفتگو کریں تو آپ کی عبادت کا ایک واقعہ حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ ایک بار سیدنا امام زین العابدین جو ہے وہ تہجد کے وقت میں نماز ادا فرما رہے تھے، تو آپ کی جو نماز ہوتی وہ اس انداز میں ہوتی کہ مکمل توجہ رب تعالیٰ کی طرف ہوتی، لیکن شیطان جو ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ بندے کا تعلق رب کے ساتھ قائم ہو، تو وہ امام زین العابدین کو ستانے کے لیے، آپ کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اچھا، اس انداز میں آتا ہے کہ اس نے ایک سانپ کی صورت اختیار کی ہوتی ہے اور آپ کے پیر کے پاس آ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کے دل میں یہ القاء ہوتا ہے کہ یہ شیطان ہے اور آپ کو یہ تنگ کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن بہرحال آپ کی توجہ رب تعالیٰ کی طرف ایسی لگی ہوتی ہے، وہ لو ایسی لگی ہوتی ہے کہ پوری نماز میں وہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا، اور امام زین العابدین کامل توجہ کے ساتھ نماز کی ادائیگی فرماتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے جن کے دادا تیر کے موقع پہ جو ہے ایسے نماز ادا کریں کہ توجہ صرف اللہ کی طرف لگی، اللہ کی طرف۔ ہاں بتائیے ذرا۔ تو وہ جب نماز کی تکمیل ہو جاتی ہے اور یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ شیطان تھا، تو نماز مکمل کرنے کے بعد آپ اس شیطان کو، اس سانپ کو وہاں سے دفع کرتے، اس کو وہاں سے پھینک دیتے، تو پھر جو ہے ایک ندا آتی ہے، ایک صدا آتی ہے کہ انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین، کہ اگر عبادت گزاروں کی کوئی زینت ہے تو وہ کوئی اور نہیں سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح اگر ان کی عبادت کا ایک اور واقعہ ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے روایات میں کہ ایک بار امام زین العابدین جو ہے نماز ادا فرما رہے ہیں اور قریب ہی جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک عام بندہ ہوگا ہم جیسا گناہگار، تو جیسے ہی آگ لگے گی یا دھوئے کی بھی اس کو بو آئے گی تو فوراً نماز توڑ کے دیکھیے کہاں سے کوئی آگ لگی ہے۔ لیکن یہ وہ نفوس قدسی ہے جیسے کہ پہلے ذکر کیا کہ کامل لو رب تعالیٰ کی طرف لگی ہوتی ہے، فکر آخرت کی طرف ان کا دھیان ہوتا ہے، تو بہرحال جب نماز ادا کرتے ہیں آگ لگی ہوتی ہے تو لوگ آگ آگ پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن امام جو ہے اپنی کامل توجہ کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جب نماز مکمل ہو جاتی ہے تو اس وقت کوئی کہتا ہے کہ حضور یہاں پہ آگ لگ گئی تھی، آپ کو متنبہ بھی کیا تھا لیکن آپ کی توجہ اس طرف نہیں گئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ میری توجہ اس دنیاوی آگ کی طرف کیسے جاتی کہ جب میرے ذہن میں فکر آخرت اور جہنم کی آگ جو ہے وہ میرے سامنے ہو۔ اچھا، اسی بات کو ذرا اس بات سے جوڑ دیجئے، مجھے امام محمد باقر علیہ السلام نے آخر میں بالکل آپ سے سوال کیا تھا، جب آخری عمر میں ایک تقریباً دن اور رات میں 1000 رکعت آپ جو ادا فرمایا تھا، وہ کیا معاملہ تھا کہ اس کے باوجود خوف آخرت جو آپ پہ مسلط تھا؟ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں پہلے اپنے والد محترم کے بارے میں کہ میرے والد محترم ایک رات میں 1000 رکعت نفل ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی امیجن کریں کہ 1000 رکعت نفل امام زین العابدین ادا کر رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، جیسے ہمارا تو انداز یہ ہوتا ہے کہ سجدے پہ سجدہ کیا اور نماز مکمل کی، نہیں، یہ تو کامل توجہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، اور جب ان کا وقت آخرت قریب آتا ہے تو یہ آبدیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو امام باقر جو ہیں وہ عرض گزار ہوتے ہیں، یا سیدی آپ کیوں غمگین ہو گئے؟ تو عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حالانکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے طالب ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، تو امام زین العابدین جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں اس لیے آبدیدہ نہیں ہوا کہ مجھے جو ہے وہ کوئی اور خوف ہے، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی مشیت اور ارادے کے ساتھ ہوگا، اور اپنی مشیت اور ارادے کے ساتھ جس کو چاہے گا وہ عذاب دے گا، جس کو چاہے گا بخشے گا، جبکہ ان کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے۔ لیکن عاجزی کا اور خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ یہ اپنی اس عاجزی اور خوف خدا کو اس الفاظ کا جامع دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں، آپ کا تشریف لائے۔ کتاب الشفا، مشکلات سے نجات کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا کثرت کے ساتھ ورد کرنے سے بڑی سے بڑی مشکل سے نجات مل جاتی ہے۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا قول مبارک ہے، وہی جو بھی بات ہو رہی تھی کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت تباہ ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کو ذلیل مت کیجیے، اپنی حیا کو ختم نہ کیجیے اور اپنی شخصیت کو تباہ نہ کیجیے۔ ہاتھ کسی کے آگے پھیلانے سے پہلے اس کے آگے ہاتھ پھیلائیے جس کے سامنے وہ بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے، جس کے سامنے